अस्सलाम वालेकुम। चैनल खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 6, ज़ाले और नौफिल की बात। ज़ाले ने कहा, तो फिर मेरी तरफ से तो बहुत माजरत। कल हम लोग एक ऐड की शूटिंग के लिए शारजा जा रहे हैं। एक हफ्ता तो वहीं लग जाएगा। इसने मायूसी से कहा तो निगी को भी अफसोस हुआ। उसने आगे कहा, खैर तुम्हारी शादी तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी, बेफिक्र रहो। ज़ाले ने फ़ौरन निगी को तसल्ली दी। मेहर हाउस। मुइज़ ने वाकई अपने कहे का पास रखा। सारा इंतज़ाम बेहद खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ। वसीया व अरीज़ लॉन के चप्पे चप्पे पर इसने इस कदर खूबसूरती बिखेरी कि सब देखते रह गए। सबसे ज़्यादा मेहनत स्टेज बनाने पर की गई। कुछ कुदरत की भी मेहरबानी थी। मौसम सरे शाम ही ठंडा हो चुका था। ठंडी हवाएं चल पड़ी थीं। सरश इसके चंद दोस्तों ने आर्किटेक्ट का भी इंतजाम कर लिया था, जिसने 4 चांद लगा दिए थे। खुद चांद बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था। ज्यादा बेसुरा होने की जरूरत नहीं है, कहीं मेरी मंगनी ही फ्लॉप न करवा देना। अनस ने उन्हें तनबीह की तो चांद ने भी उधार नहीं रखा। ज्यादातर ड्रामे कैसेट की वजह से फ्लॉप होते हैं, इसलिए फ्लॉप होने के ज्यादा चांस तो तुम्हारी वजह से हैं। अब तो इज्जत करवाने की आदत डाल लो। बकौल तुम्हारे अब तो रैंक बढ़ रहा है। एमाद ने इस पर तंज़ किया। अनस ने कहा, अपनी तो पहले भी बहुत इज्जत है। हाँ बिल्कुल, इसकी तो कुत्ते भी इज्जत करते हैं। कल ही गली के एक कुत्ते ने इसे देखकर रास्ता छोड़ दिया। नामान ने फौरन गवाही दी। सबका कहकहा बुलंद हुआ। बहुत ही बकवास करते हो, अनस ने कहा। फिलहाल तो इसी बकवास पर इत्तफाक करो। नस्वाई गालियां तो शादी के बाद पड़ेंगी। एमाद ने इसके मुस्तकबिल का खाका खींचा तो अनस ने कहा, ये शायद तुम वो पर्चा पढ़कर सुना रहे हो जो तुम्हारे अपने लिए नजूमी से बनवाया था। जी नहीं, मैगजीन में तुम्हारा यह हफ्ता कैसा रहेगा पढ़कर सुना रहा हूँ। हारने वाला एमाद भी नहीं था। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। वो फौरन जज्बाती हो गया। इसकी तबीयत यूं ही थी, कभी शोला तो कभी शबनम। और भला तुम कहाँ मुंह लगाए जाने के काबिल हो, मगर बाज शरीफ लोग हमारी तरह इन बातों का ख्याल नहीं करते। अब तुम्हारी ससुराल वालों को ही ले लो, उन्हें नहीं पता कि ये अपनी लड़की कहाँ फंसा रहे हैं। चांद ने जल्दी से कहा। तो बावजूद जब्त के अनस भी हंस दिया। इन सब का तन्हा मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने हार मानने में ही बेहतरी समझी। जूही वो खुले बाल और हाथ में हेयर ब्रश लिए इसके कमरे में चली आई थी, मगर इसके कहने से पहले ही जोहा ने कहा कर कहा, खुदा के लिए सबा, कम से कम आज के दिन मुझे ये जंजाल समेटने को मत कहना। जोई प्लीज, वो मुल्तजाना अंदाज में बोली। इसके बेहद खूबसूरत बाल सियाह घुटनों को छूते थे। अपनी तैयारी के इस मोड़ पर आकर वो हमेशा अटक जाती थी। तुम्हें कौन कह रहा है संभालो या संवारो, बस कोई स्टाइल बता दो ना प्लीज। कटवा दो, बहुत आसान स्टाइल बताया गया। तुम्हारी गर्दन ही ना कटवा दूं। सबा तड़प उठी। अपी गंजी करवा लें, भाई की मंगनी के मौके पर खसूसी स्टाइल। हमरा ने इजाफा किया तो इन दोनों से उलझना बेकार समझकर सबा ने सीधे बालों की चोटी बांध ली। जूही ने पीछे मुड़कर कहा, मैं कैसी लग रही हूं? जदीद तराश और नफीस कढ़ाई से मेरीन मार्बल का लंबा ब्लू सूट इसके सरापे को बेहद दिलकशी अता कर रहा था। ढंग से मेकअप किए इसका एक एक नक्श उजागर कर दिया। वैसी ही जैसे हमेशा लगती हो, सबा ने दिलकशी को भरपूर नजरअंदाज करते हुए बदला चुकाया। तो जोहा चीख उठी, यानी इन 2 घंटों की मेहनत का कुछ हासिल हसूल नहीं?
جو ہے وہ بتا دیا، صبا نے کہا۔ تم ذرا سی تعریف نہیں کر سکتی؟ زوہی نے کہا۔ تو یوں کہو نا کہ جھوٹ بولنا ہے، صبا نے کہا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ زوہا کو صدمہ ہوا۔ اوہ ہاں، اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے یوں کنجوسی سے تعریف کرنے پر زوہا جل کر رہ گئی۔ رہنے دو، حلق سے آواز پھس پھس کر نکل رہی ہے۔ بچپن کی عادت ہے، جب بھی جھوٹ بولنا ہو میری یہی حالت ہوتی ہے، صبا نے اطمینان سے کہا۔ اب اس جھوٹ سچ کی بحث کو چھوڑو، مہمان پہنچنے والے ہوں گے، حمرا نے انہیں احساس دلایا۔ تو انہوں نے جلدی سے اپنی تیاری کا باقی مرحلہ طے کیا تھا۔ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ میں تیرا نام نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کو۔ یہ شام اور تیرا نام۔ چاند اور اس کا گروپ آرکسٹرا خوبصورت دھن بجا رہے تھے۔ مہمان آ چکے تھے۔ تعریف کا مرحلہ طے ہو رہا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی صالحہ بیگم بہت پرتمکنات لگ رہی تھی۔ نوفل ان کی چیئر دھکیل رہا تھا۔ کتنی سوبر لگتی ہے نا صالحہ آنٹی سبی، زوہی نے اسے ٹوکا دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، مگر اس کی سرگوشی جاری تھی۔ یار یہ انس بھائی کا اکلوتا سالہ بھی بہت ہینڈسم ہے۔ زوئی دفع ہو جاؤ، ابھی کسی نے سن لیا تو جوتے پڑیں گے، صبا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابھی اب دھیان سے رہیے گا، جاوید اپنا ہینڈی کیپ لے کے اپنی پوری صلاحیتیں آزمانے کے موڈ میں ہے۔ حمرا نے انہیں مطالعہ کیا تو زوہی نے کہا۔ اب کی بار اس نے بدتمیزی کی تو ابو سے جوتے لگواؤں گی اسے۔ جہاں بھی منہ پھاڑ کے ہنسو یہ اپنا کیمرہ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ ہر بار اس کی بنائی ہوئی مووی میں سب سے فضول سین ہوتے ہیں۔ تمہارے برتھ ڈے پر حمرا کی جمائی لیتے سین اس نے کس قدر مشاقی سے بنایا تھا، بعد میں سب دیکھ کر ہنستے رہے۔ سب کو یاد آ گیا اور کہتا ہے میں حقیقت سے قریب ترین شوٹنگ کرتا ہوں، حمرا نے جل کر کہا۔ صبا میں نے تمہیں لینس والا کیمرہ دیا تھا، کہاں ہے؟ معید نے عجلت میں پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تو شاید امی کی الماری میں ہوگا یا پھر جہاں بھی ہو، لے کر آؤ جا کر، معید نے کہا تو وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتی فوراً اٹھ گئی۔ تم لوگ کو ذرا بھی میزبانی نہیں آتی؟ نوفل کی کزن بھی ساتھ ہے، انہیں کمپنی دو۔ اب زوہی اور حمرا کو ڈانٹ پڑنی تھی۔ حمرا تو کان دبا کر بھاگ گئی۔ ہماری کون سی ان کے ساتھ جان پہچان ہے؟ زوہی نے تنک کر کہا تو وہ فہمائشی انداز میں بولا۔ وہ ہماری مہمان ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا جان پہچان ہوتی ہے؟ مگر میں ہر کسی سے فرینک نہیں ہوتی۔ بحث مت کیا کرو زوہی، جو کہا اس پر عمل کرو۔ وہ چڑ گیا۔ ایک یہی تھی جو ہر وقت ہر بدتمیزی اور نافرمانی پر اتارو رہتی تھی، کیا مجال تھی جو کبھی بات مان لی ہو؟ وہ سر جھٹک کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی، جہاں صالحہ بیگم انس کو انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کرنے والی تھی۔ پھر لب بھیج کر چلا گیا تو زوہی نے اطمینان کی سانس لی۔ صالحہ بیگم کے ساتھ آنے والوں میں ان کی نند زرینہ بیگم اور ان کی بیٹی ادینہ نمایاں تھی، بہت پر اعتماد۔ ادینہ کو شادی کے سال بھر بعد ہی طلاق ہو چکی تھی۔ پھپھو کہہ رہی تھی آپ اور آپی بھی آ کر تصویریں بنوا لیں۔ حمرا نے آ کر اطلاع فراہم کی تو شادی کے انداز میں بولی، بہت جلدی خیال آ گیا ہمارا، شکر کریں کہ باری آ گئی، ورنہ تو بھائی جان ہی کہ پوز ختم نہیں ہونے۔ حمرا نے انس کی طرف اشارہ کیا۔ اسی دن کے لیے تو سر توڑ کوشش کر کے بیوٹی ٹپس آزماتے رہے ہیں، زوہی نے جل کر کہا تو وہ بھی ہنسنے لگی، پھر اسے ڈراتے ہوئے بولی، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ چھوڑیں گے نہیں؟ ارے چھوڑو، انہیں کون بتا رہا ہے، زوہی نے بے فکری سے ہاتھ ملایا۔
اپی ڈیئر، میں ہوں نا، بلا معاوضہ یہ خدمت سر انجام دینے والا۔ جاوید ہینڈی کیپ لیے سر پر بلائے ناگہانی کی طرح موجود تھا۔ وجیح خبیث دانت کچ کچا کر اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ کہاں قابو میں آنے والا تھا۔ اپنا من پسندیدہ سین جمع کر ڈالا، کیمرے میں محفوظ کیے وہ چھلانگ لگانے کر غائب ہوا۔ جانے کیسے پاؤں رپٹا اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی موعد کے ساتھ منہ گفتگو نوفل احمد سے جا ٹکرائی۔ گلاس میں سے پیپسی چھلک کر اس کی سفید شرٹ داغدار کر گئی۔ زوہی کا رنگ بدلا، موعد بھی شاکڈ کھڑا رہ گیا۔ آئی ایم سوری، جاوید وہ ہکلا کر رہ گئی۔ بھلا موعد حسین کی خشمگین نگاہوں کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ اٹس اوکے نوفل، اب بھلا کیا کہتا؟ جیب میں سے رومال نکال کر شرٹ صاف کرنے لگا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں اندھوں کی طرح مت بھاگا کرو۔ موعد نے بنا لحاظ کیے اس کی طبیعت صاف کر دی۔ شرم و عجلت اس کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ نوفل کو اس کی رونی صورت پر ترس آ گیا۔ ڈونٹ میری موعد، ہو جاتا ہے ایسے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ سوری یار، تمہاری شرٹ برباد کر کے رہ گئی، موعد تعصب سے کہہ رہا تھا، اور واقعی وہ خود بھی اپنی اتنی الجھن محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ سے واش روم کا واحد رابطہ معلوم کرنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور سے گزرنے کے بعد نوفل شیش و پیج میں مبتلا کھڑا تھا۔ دائیں یا بائیں، دائیں یا بائیں، دائیں یا بائیں، حمزہ کا بتایا ایڈریس ذہن سے منہ ہو گیا۔ پھر اللہ توکل اس نے دائیں طرف والے دروازے کا رخ کیا۔ اس وقت کوئی اپنی چھوک میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو بری طرح نوفل سے ٹکرا گیا۔ غیر ارادی طور پر ہی اس نے سامنے والے کو گرنے سے بچایا۔ اف اللہ! ہلکی سی چیخ نسوائی تھی۔ نوفل سٹ پٹا گیا۔ وہ دہشت زد سی خوبصورت آنکھیں اس کے مقابل تھیں۔ وہ تڑپ کر ہرساں خائف سی چھپی ہٹی تو وہ اپنے غیر ارادی فعل پر قصور نہ ہوتے بھی شرمندہ ہو گیا۔ سوری، آپ اتنی اچانک آئی، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ وضاحت کر رہا تھا، مگر صبا کو اپنے دل ابھی تک ہاتھوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ مجھے واش روم جانا تھا، آپ کی کزن کی مہربانی سے یہ پیپسی میری شرٹ کو خراب کر گئی، اس نے پھر کہا تو صبا کے حواس بحال ہوئے۔ تعصب سے اس کی شرٹ کو دیکھا۔ کس نے؟ زوہی نے؟ جی وہی تھی۔ نوفل نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واش روم ادھر ہے، گیسٹ روم کے ساتھ۔ اس کی ایک نظر سے صبا کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ وہ گڑبڑا کر کہتی بعجلت اسی کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی۔ نوفل کی نگاہیں بے ساختہ اس کے گھٹنوں کو چھوتی ناگن جیسی سیاہ چوٹی میں اٹکی تھی۔